10 محرم کے دن جب امام حسین کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو ختم کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، احد و بدر میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کر بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن اصغر کو پانی نہ ملا، وہ تو تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ننھی شہزادی کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے میرے آقا، آپ نے تب سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس اب نہیں دیکھی جاتی۔ یا تو دعا کریں میں مر جاؤں، یا مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہیں تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کر بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ، جاؤ میری آقا زادی سے کہو ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کر جیسے ہی خیمے کے در پر آئیں، جناب عباس نے دست اقدس کو جوڑ کر عرض کی، میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں۔ اے میری شہزادی، مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب رونے لگیں۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کی، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں سے گزارا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ جب حضرت عباس مشق العلم لے کر بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کر پانی لینے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا کہ ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں کے لشکر کو چیر کے جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پر رکھ کر فرماتے ہیں، اے پانی، تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روب دیکھ کر پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے، اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دیں کہ وہ حسین کے خیمے کی طرف رواں ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں، تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ اے عباس، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، اے عباس، جو تو پانی مشک میں بھر رہا ہے، یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کی پیاس نہیں بجھائے گا، کیونکہ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا، اس مشک کے پانی کو زمین پر بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کر زار و قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کے کانوں تک پہنچی، اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی، اے میرے اللہ، میری آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب میری آقا زادی اور میرا مولا میری لاش کو دیکھیں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ نہر فرات کی طرف بڑھے، فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا، عباس کو روکو۔
حضرت عباس نے بہادری کے ساتھ سب پر وار کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ کر نہر پر قبضہ کیا اور مشک کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب جناب عباس پانی بھر رہے تھے تو گھوڑے کو دیکھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے، تو آپ کا گھوڑا آپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن سے پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا رونے لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ حضرت عباس گھوڑے کی بات سن کر رونے لگے اور گھوڑے سے کہا، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، تو ذرا یہ تو سوچ، میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے بھی پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس پانی سے مشک کو بھر کے خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج نے یہ منظر دیکھا تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ کسی ایک نے کہا کہ تیروں کی بارش کر دو، غازی عباس بچ کر نہیں جانے چاہیے اور پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔ ادھر سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن غازی عباس گھوڑے کی رفتار تیز کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے، پانی سکینہ تک پہنچانا ہے۔ اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ بنایا، ایک بازو پر تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے پانی کا مشک دوسرے بازو میں اٹھا لیا اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے رہے۔ اتنے میں کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ بنایا اور دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ غازی عباس نے مشک کو اور علم اپنے دانتوں سے اٹھایا اور گھوڑے کو تیز دوڑانے لگے۔ اتنے میں کسی اور ظالم نے منہ کا نشانہ بنا کر تیر مارا، تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ پھر کسی ظالم نے مشک کا نشانہ بنایا، مشک کو تیر لگنا ہی تھا، پانی بہنے لگا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے، جناب عباس گھوڑے سے گرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام حسین اور بی بی زینب خیموں سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی علم دائیں ہوتا ہے تو کبھی بائیں ہوتا ہے۔ جب علم گرنے لگتا ہے تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ مولا حسین نے جب علم کو گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑتے ہوئے غازی عباس کے پاس آئے۔ امام حسین جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کر دیں، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے، ہم پیاسے شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا حسین، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، کہو میرے بھائی، میں حاضر ہوں۔ غازی عباس نے کہا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری آنکھ میں ظالموں نے تیر مارا ہے اور دوسری آنکھ خون سے بھری ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کر اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تم نے مجھے آقا اور مولا کہا، آج تم مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ غازی عباس نے فرمایا، کہاں فاطمہ الزہرا کا بیٹا اور کہاں کنیز کا بیٹا؟ بس یہ کہتے کہتے غازی عباس نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو غازی عباس پر۔